السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا کہ میں نے زمانے عمل کی تکلیف یا مشقت کے ساتھ عمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت جو اپنی کی تکلیف کے ساتھ بنایا. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور جہاں مالک کے عز و جمال اور خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حکمت ہے. کلمات باب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے. ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی شہادت سمجھو. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف بن جاتی تھی. وہ بیوی کی بات میں اگر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ دفاع رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا قریب آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا. ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نجات کی حالت میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیانفس نبی تشریف لائے. انہوں نے کہا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں ہے، کلمہ پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں. لوگوں نے کہا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا، ان سے کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو. انہوں نے جواب پر کہا نہیں معاف نہیں کروں گی، انہوں نے بہت زیادہ سن پایا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیہ جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو عام میدان دے تو تم بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں، اس سے کہیں زیادہ تیری آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے. لہٰذا یا تو تم اپنے اس بیٹے کو معاف کر دو ورنہ ہم کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں. اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ آ رہی ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو. انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے. اولاد اپنی جگہ ثواب اتنی عبادت گزار اور نیک صالح ہے، کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضگی سے کلمہ تک حاصل نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان لوگوں سے نوجوانی آتی ہے، والدین کو کیا سلا دیا یہی نہیں، نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جنت تنگ کر دیا. ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان دروازوں کو تحفظ دیا. ان زبان دفتر سے آ کر ان پر ظلم ستم کے پہاڑ چھوڑتے رہے. ارے والدین کو بندوں کا بوجھ سمجھنے والوں، خوبصورت کوٹھی کے لیے انہیں سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو. جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اللہ انہیں دنیا میں ایسی سزا دی. قسم کرو انشاءاللہ والدین کی خدمت حال ہے. اللہ آپ کو مجھے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا